نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ، یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث ہم نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفیں نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفیں بھی شوق سے بنائیں گے، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب رسول اللہ بڑی وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا نے کلمے عقیدہ پڑھ رہا، خدا نے کلمے میں یہ اتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی پڑھے نہ پڑھے، اس لیے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ بلند کر کے صلی اللہ علیہ رسول اللہ بڑی وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے کی، یہ تمہارا
ماشاءاللہ دیکھ آئے ہیں حاجی سارے، مکہ بھی دیکھا ہے، مدینے کی گلیاں بھی دیکھا ہے، ابھی تک جو نہیں گیا اور وہ جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولے۔ حاجی صاحب کیونکہ انسان جب نہیں جاتا تو تڑپ ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جب وہ دیکھ آتا ہے، اچھا جو دوبارہ جانا چاہتا آگ لگ جاتی ہے۔ اب جب مدینے کی بات آئے تو سبحان اللہ اونچی آنی چاہیے۔ کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں پہلے اردو پڑھے اور چانا 4 شعر خالص نبی دا میلاد پڑھا، لگتا ہے آپ کا موڈ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، اور جب مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے اللہ نبی نیکی عطا فرماتا ہے۔ حاجی جاز صاحب سرک کی 4 شعر پڑھتا پیا، مجھے نہیں پتا کس کے دل میں اتر جائے یہ بات یا کس کے اوپر سے گزر جائے۔ فرماتے ہیں، شاید سماعت کیجئے گا۔ ہاں سرکار تو سونا بدنقشا، اللہ پاک بنائے کوئی نہیں، جنہیں یار سجایا خالق نے انہیں اور سجایا کوئی نہیں، جنہیں یار سجایا خالق نے انہیں اور سجایا کوئی نہیں۔ منے باوڑ اجدا اے حاکم، کوئی جگ وچ آئے کوئی نہیں، سانی تو اس ذات دا لبائے، تو جس ذات دا سایہ کوئی نہیں، سانی تو اس ذات دا لبڑائے، جس ذات دا سایہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، میری اماں بوڑھی ہو گئی تھی تو میں خود انہیں واش روم لے کے جاتا تھا۔ فرماتے ایک دفعہ نا میں حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے نا حضرت عمر کے سامنے وہی بات چھیڑ دی جو میرا مسئلہ تھا۔ اس کو امام ابن جوزی نے لکھا ہے علیہ رحمہ، کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور ایک بات پوچھنی ہے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے پوچھو۔ کہنے لگا حضور میری اماں بڑی ضعیف اور بوڑھی ہو گئی ہیں، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے دوڑ کے آنا میں نے پیشاب کرنا ہے، میں دوڑ کے جاتا ہوں، ماں کو اٹھاتا ہوں، معدہ کمزور ہے بڑھاپا ہے تو میں باتھ روم تک جاتا نہیں، اماں پہلے میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ حضور جب میں چھوٹا تھا میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کرتی ہے، حق تو ادا ہو گیا نا، وہی کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے۔ تو کہتے حضرت عمر مسکرائے، فرمانے لگے نہیں دوست کوئی حق ادا نہیں ہوا۔ کہنے لگا حضور کیسے نہیں ہوا، میں وہی ساری ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ کہتے پہلے عمر مسکرا رہے تھے، اب فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے، اور اسلام میں دار و مدار نیتوں اور ارادوں پہ ہے۔ کہا حضور کیا فرق ہے؟ فرمایا سن، جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو تو کہتا ہے اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے،
اور جب تو ماں پہ پیشاب کرتا تھا تو ماں کہتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما. فرمایا تیرا اور تیری ماں کی سوچ میں تو پردے کی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ بڑی بوڑھی ہو گئی اب تو باتھ روم نہیں جا سکتی, اسے سنبھال لے. فرمایا یہ فرق ہے, ماں نے بھی کبھی دعا مانگی تھی. جب اس شخص نے یہ سنا تو گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں تو پردے کی دعائیں مانگتا ہوں. یہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا, 15 بچے بھی سنبھالنے والے ہوں تو ڈیوٹیاں لگتی ہیں, کہتے چل دن کو میں 2 گھنٹے ہاسپٹل رہ لوں گا, رات ذرا میرے لیے مشکل ہے, رات کو تو آ جانا. کہتا نہیں نہیں میرے تو بچے چھوٹے ہیں, تو آ جانا. ماں نے تو نہیں کہا تھا کہ چوتھے کو میں کیسے سنبھالوں, چھٹے کی میں کس طرح فکر کروں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ چھٹا بچہ پیدا ہوا ہو اور پہلے کی ماں نے کپڑے نہ بدلے ہو, 5ویں بچے کو روٹی دی اور پہلے کو بھول گئی ہو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ باپ, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے. میرا ایک دوست تھا کالج میں, اس کے کپڑوں جیسے کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا, لیکن پھر شادی ہوئی, حالات بدل گئے. ایک دن میں نے اسے کہا میاں تیرا کیا حال ہو, کہنے لگا چھوڑو دور گزر گیا ہے, تمہیں پتہ ہے آمدن تھوڑی ہے, خرچے زیادہ ہیں, تو بیوی سے کہتا ہوں کہ بچوں کو بنا لے, ہماری خیر ہے. باپ نے تو جوانی تجھے دے دی, اس نے تو جوانی تیرے نام کر دی, کچھ نہیں اپنے لیے رکھا, اور تیرا ٹائم آیا ہے تو ابے سے حساب کرتا پھرتا ہے کہ ابا جی پچھلے مہینے بھی 5000 دیا تھا. آپ پیسوں کا کرتے کیا ہیں, وہ پچھلے 4000 دیا تھا وہ کدھر, ابا سے حساب پوچھتا ہے. اگر کبھی ابا بیٹھا نا حساب کرنے تو 2 دیہڑیوں کا حساب نہیں تو دے سکے گا. اگر والد کبھی بیٹھا خدا را, ماں باپ کے نافرمان کی نہ یہاں کوئی پہچان ہوگی اور نہ. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے, اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں, ان پہ پھل لگتا ہے, وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں, ہم غریب ہیں, وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے. آپ نے اس کو بلایا, وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے, کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا, یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا, اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے, اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی, تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے, کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو, پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں, میں پھروں گا, مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ڈن, کھجور میری باغ تیرا. وہ بھاگے آئے, یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عذق رداح ودار فیاح لأب الدحداح فی الجنہ. میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے, سینکڑوں, اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی, یہ ہے محبت کی نشانی.